اوپل بالکنی میں کھڑی تھی۔ نیچے 2-3 مائیں اپنے بچوں کے ساتھ ٹہل رہی تھیں۔ انہی میں ایک زینیا بھی تھی جو اپنے بچے کے ساتھ چلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ شیردل نے اس کا نام آہل بتایا تھا۔ تب اوپل کو حیرت ہوئی تھی کہ اتنی ینگ سی دکھنے والی زینیا ایک 1.5 سال بچے کی ماں بھی تھی۔ زینیا ایک گریسفل میرڈ لڑکی تھی مگر ایک ماں بھی تھی۔ یہ اوپل کو اس دن زینیا سے پتہ چلا تھا۔ اوپل جتنے دن یہاں رہی تھی اس نے اس بچے کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا، شاید وہ آیا تھی۔ آج اسے پتہ چلا تھا کہ یہ اصل میں زینیا کا بچہ تھا۔ آہل، وہ حیران ہوئی اور مگ کو لبوں سے لگا کر وہ کچھ پل چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے زینیا کو اور اس کے بچے کو بے ارادہ دیکھتی رہی۔ وہ زینیا سے مل چکی تھی، اس سے اپنا کیس بھی ڈسکس کر چکی تھی۔ اس نے اپنے اوپر ہوئے ریپ کے بارے میں اسے نہیں بتایا تھا مگر اپنی ماں پر ہوئے ظلم اور جبر کا ذکر ضرور کیا تھا۔ زینیا نے اسے تسلی دی تو اس کی تمام پریشانیاں حل ہوتی نظر آ رہی تھیں۔ تبھی وہ ہلکی پھلکی اسی شام چائے انجوائے کر رہی تھی اور کیوٹ سے آہل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بچوں کو حسرت سے دیکھتی تھی۔ اسے بچے بہت پیارے لگتے تھے مگر اوپل کے ساتھ جو ہو چکا تھا اس کے لیے بچہ کرنا مشکل تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس عمر میں جس درندگی کے ساتھ اسے زیادتی کی گئی شاید یہ کبھی ماں بننے کے قابل نہ رہے۔ وہ گزرے پل اور ڈاکٹر کی تکلیف دیتی باتیں یاد آئیں تو اوپل کی آنکھوں میں گرم پانی ٹھہر گیا۔ وہ کمزور تھی مگر وہ ماننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ مانتی بھی کیوں کر؟ وہ بہادر تھی۔ بالکل ناک سے شروع کر کے وہ اب ایک باحوصلہ لڑکی بن چکی تھی۔ کتنی مشکلات دیکھ کر اسٹرگل کرنے کے بعد وہ اب ایک اسٹیبلش لڑکی کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ چائے کا کپ ختم ہوا تو وہ اندر آئی مگر اندر گھٹن محسوس ہوئی تو وہ پھر بالکنی میں آئی تو فلیٹس کے مین ڈور سے ایک گاڑی داخل ہوئی جس نے فوراً اوپل کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ اسی پولیس والے کی گاڑی تھی جو اس سے پہلے دن ٹکرایا تھا، وہی جو اس کا پہلا عشق تھا، اس کا مجرم تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ یہ سرکاری گاڑی تھی جو کہ پرانی سی پجارو ٹائپ کی تھی مگر روکدار تھی۔ وہ اسی سی بلاک کے سامنے آ رکی تھی۔ ڈرائیور مؤدبانہ انداز میں گاڑی سے اترا تھا اور پھر گھوم کر اس نے اس ہینڈسم پولیس والے کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ اترا تو اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی جس کو دیکھتے ہوئے وہ اوپر سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا وہی بے نیاز سا انداز تھا، بنا آس پاس دیکھے سیدھا اوپر چڑھ جانا۔ آج بھی وہ ایسے ہی اوپر چڑھ رہا تھا۔ ساتھ ڈرائیور اس کے پیچھے سامان لیے آ رہا تھا۔ نائل، وہ پولیس والا کسی کی آواز پر رکا تھا۔ اوپل نے چونک کر اسے رکتے ہوئے دیکھا اور دوسری طرف دیکھا۔ وہاں زینیا اپنے بچے کو لیے اس کی طرف آ رہی تھی۔ یہاں یہ حقیقت افشاں ہوئی کہ زینیا اس پولیس والے کی بیوی تھی۔ یہ نائل تھا، وہی جو اوپل سے اس دن ٹکرایا تھا، جس سے اوپل نے پہلی محبت کی تھی۔ اوپل کے اندر کچھ ہوا تھا۔ یہ کیا تھا؟ وہ نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ اوپل نے وہیں سے ان کو کچھ دیر باتیں کرتے دیکھا تھا۔ ان دونوں کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی مگر اوپل نے دیکھا تھا وہ کتنے خوش تھے۔ نائل کی آنکھوں میں کیسی عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ یہ وہی چمک تھی جو اس دن سینٹورس کے فوڈ ایریا میں وہ کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر نائل کے چہرے پر آ گئی تھی۔ اوپل نے زینیا کے بالوں کا سٹائل دیکھا جو واقعی اس دن بیٹھی اس لڑکی کا تھا۔ وہ لڑکی زینیا ہی تھی۔ یہ کیا چمک تھی؟ محبت تھی؟ اپنائیت کی تھی؟ اوپل اس کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ تو بس ان دونوں کو ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ کیسا خوشحال گھرانہ تھا۔ اوپل نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ نائل نے اپنی فائل ڈرائیور کو دی اور اسے اوپر جانے کو کہا۔ پھر آہل کا ہاتھ پکڑ کر وہ اوپر سیڑھیوں پر چلنے لگا۔ دوسری طرف سے آہل کا ہاتھ زینیا نے پکڑ رکھا تھا اور وہ دونوں آہل کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کرتے چلے گئے، اس بات سے انجان کہ کوئی ان کو دیکھ کر پتھر کی مورت بن چکا تھا۔ اور پھر کمرے میں اجالا ہو گیا۔ اوپل کے چہرے پر اور زیادہ عجیب تاثرات پھیل گئے تھے۔ اندھیرے میں یہ منظر کتنی بار وہ دیکھ چکی تھی اور اجالے میں کتنی بار اپنے چہرے پر عجیب سے تاثرات بنا چکی تھی مگر سکون تھا جو کوسوں دور تھا۔ اس نے ایک بار پھر کمرے میں اندھیرا کر دیا، پھر اجالا کیا اور اس بار اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کیسی مکار مسکراہٹ تھی یہ!
اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کمرے میں اندھیرا کر دیا اور پھر یہ کمرہ اندھیرے میں ہی ڈوبا رہا۔ باہر رات اسی طرح خاموش تھی۔ اب فلیٹ میں کوئی ایسا گھر نہ تھا جہاں کسی کمرے میں کوئی لائٹ جل رہی ہو۔ یہ زینیا کے اوپر ہوئے حملے سے 2 ہفتے پہلے کی بات تھی۔ نائل ایک تقریری مقابلے میں مہمان خصوصی کے طور پر آیا ہوا تھا۔ وہاں ایک تقریر کے دوران دیدار احمد کا نام پکارا گیا تو وہ چونکا تھا۔ نائل کے چہرے پر کالا سایہ لہرا کر گزر گیا تھا۔ اس نے بھیڑ میں اس کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہ لڑکی نہیں آئی تھی۔ شاید اسے دیکھ کر وہ کہیں چلی گئی تھی۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ کوئی لڑکا تھا، مگر اسے دل میں یہ دھڑکا لگ گیا تھا کہ دیدار اب اس کی زندگی تباہ کرنے آ چکی تھی۔ نائل نے اسے ہر جگہ تلاش کیا مگر وہ نہ ملی۔ اس دن کے بعد نائل نے اس دیدار احمد کو پھر سے ڈھونڈنا شروع کیا۔ اس رات اوپل نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کچھ بھی کر کے نائل سے انتقام لے گی، اور پہلا انتقام وہ حملہ تھا جو اوپل نے خود زینیا پر کیا تھا۔ اپنے دوست سے بائک لے کر اس نے وہ حملہ کروایا تھا، اور وہ بھی ایک یادگار دن تھا۔ نائل جو دیدار کو ڈھونڈنے میں مصروف تھا، زینیا پر حملے کی خبر سن کر وہ کس اذیت میں ہسپتال پہنچا وہی جانتا تھا۔ غصے میں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر دوسرا حملہ، پھر اس بائک والے پر تشدد والا سکینڈل، اور ایک کے بعد ایک ایسے واقعات ہوتے دیکھ کر اسے یقین آ گیا تھا کہ دیدار ہی ہے اس سب کے پیچھے۔ نائل دیدار کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ سب اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، نشے کی حالت میں سب ہو گیا، اسے معاف کر دے، بدلے میں جو چاہے وہ کرنے کو تیار ہے، مگر وہ سامنے تو آئے۔ مگر دکھ یہی تھا کہ وہ سامنے نہیں آ رہی تھی۔ مگر اسے آہستہ آہستہ اوپل پر شک ہو رہا تھا۔ نائل دیکھتا نہیں تھا مگر محسوس کرتا تھا کہ اوپل اسے اور زینیا کو ہر وقت دیکھتی رہتی تھی۔ کچھ عجیب تھا اس لڑکی میں، مگر اس نے زیادہ دھیان نہ دیا۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا جب نائل نے اوپل کے منہ سے 5 سال پہلے کسی فارم ہاؤس اور وہاں ایک لڑکی پر بھیڑیوں کا حملہ سنا تو یقین آ گیا کہ اوپل کا دیدار سے کوئی نہ کوئی تعلق تھا۔ تبھی اس رات شیر دل کو نائل نے اوپل کی جاسوسی پر لگا دیا۔ یہ تم کیا میرے حمزہ سنا رہے ہو؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے تم مجھے کوئی فلاک کہانی سنا رہے ہو جو فلموں میں سنتے ہوئے تو اچھی لگتی ہے مگر حقیقت سے کوسوں دور۔ شیر دل کی اتنی سنجیدگی سے سنائی گئی کہانی پر زینیا نے یقین نہ کیا تھا۔ میں نے کہا نا تمہیں کہ تحمل سے کہانی سنو، کیونکہ یہ کہانی جب تک اوپل کی تھی تمہیں سچی لگ رہی تھی، مگر اب جب وہ تمہارے شوہر پر آئی تو تمہیں فلم کی کہانی لگ رہی ہے۔ شیر دل نے رکھائی سے کہا، ارے بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ اگر اوپل نے انتقام لینا تھا تو وہ نائل سے لیتی نا، مجھ پر کیوں حملے کرواتی رہی؟ کیا تمہارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نائل سے محبت کرتی ہے اور اب جنون میں وہ مجھے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے تاکہ نائل کو وہ بلیک میل کر کے شادی کر سکے؟ پھر یہ انتقام کیسا ہوا؟ یہ تو کوئی جنونی قسم کی محبت ہوئی۔ زینیا نے کہا تو شیر دل تلخی سے ہنسا، تم تو پوری شوہر پرور نکلی زینیا۔ مجھے لگا تھا کہ تم ایک انویسٹیگیٹر کی طرح کیس سن رہی ہوگی، مگر تم تو بیوی کی نظر سے دیکھ رہی ہو۔ میں انویسٹیگیٹر کی طرح ہی سن رہی ہوں، تم سمجھاؤ نا مجھے، آخر اوپل مجھے کیوں نقصان پہنچا رہی تھی؟ اگر اسے نائل سے انتقام لینا تھا۔ زینیا نے الجھن سے کہا تو شیر دل بولا، وہ نائل سے انتقام ہی لے رہی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ نائل تم سے کتنی محبت کرتا ہے، اور اوپل یہ بات جانتی ہے، تبھی وہ تمہیں تکلیف دے کر انڈائریکٹلی نائل کو اذیت پہنچا رہی تھی۔ جب جب تم پر حملہ ہوا سب سے زیادہ تکلیف نائل کو ہوئی، وہ بس نائل کو اذیت دینا چاہتی ہے۔ تمہیں وہ بتاتا نہیں مگر وہ اذیت میں ہے اور تمہیں وہ اوپل سے بچانا چاہتا ہے۔ تم نے نوٹ نہیں کیا پچھلے کچھ دنوں سے نائل کے بیہیویئر میں کتنا چینج آیا ہے؟ شیردل کے کہنے پر زینیا کو یاد آیا، نائل میں چینج تو آیا تھا، پھر وہ صبح والا واقعہ، گاڑی یہیں چھوڑ جانا، پھر بات بات پر گھر سے چلے جانا، بات بات پر چڑنا، وہ سب یاد آتے زینیا کو کچھ غلط لگا مگر وہ ماننے کو تیار نہ ہوئی۔
چلو مان لیتے ہیں نائل نے اپنے دوستوں کے ساتھ نشے کی حالت میں اوپل کے ساتھ ریپ کیا، تو اوپل کو بس نائل ہی کیوں نظر آیا؟ باقی تینوں سے بھی تو وہ انتقام لے سکتی تھی، تو پھر خالی نائل کیوں؟ ازمیر کیوں نہیں؟ عزت کیوں نہیں؟ عامر کیوں نہیں؟ کیونکہ ازمیر 3 سال پہلے ایڈز کے مرض میں مبتلا تھا اور مر چکا ہے۔ وہ نہ جانے کتنی زیادتی کے کیسز میں ملوث تھا اور اتنی گندی بیماری میں مارا جا چکا ہے۔ اللہ نے اس کا خود حساب کر لیا تھا۔ بات عامر کی تو اب شادی شدہ زندگی گزار رہا ہے، مگر اکیلے۔ وہ خوش نہیں ہے۔ اس کی بیوی ایک بچے کو جنم دیتے ہی مر گئی اور عامر روز اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس کے بچے کو کینسر کا مرض لاحق ہے۔ وہ اتنا حساس بچہ ہے کہ ہر دوسرے دن اس کا چکر ہسپتال لگ رہا ہوتا ہے۔ شاید سچ ہی کہتے ہیں، دنیا میں مکافات عمل کا چکر چلتا رہتا ہے۔ جیسے اوپل کبھی اپنے اوپر ہوئے ظلم سے نکل نہ سکی، ویسے ہی عامر بھی آج وہی زندگی گزار رہا ہے۔ روز جیتا ہے، روز مرتا ہے۔ اور آخری عزت کی بات تو وہ کھلے عام ایک مرڈر کرتے ہوئے پکڑا گیا، جس کی وجہ سے وہ 4 سال سے جیل میں ہے۔ انویسٹیگیشن کرتے ہوئے میں عزت سے ملنے گیا تھا، مگر اس نے بھی مجھے صحیح بات نہ بتائی۔ عامر نے بھی مجھ سے بات کرنے سے منع کر دیا۔ وہ اپنے بچے کی زندگی کے لیے دن رات جتن کرتا ہے، مگر کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ عزت شرمندہ تھا، اسے عمر قید کی سزا مل چکی ہے، تو بچا ایک نائل، جو آج ایک ڈیپوٹیشنل پولیس آفیسر ہے، ایک خوشگوار زندگی گزار رہا تھا اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ۔ یہی بات اوپل کو ناگوار گزری اور وہ اسی لیے نائل سے بدلہ لے رہی ہے۔ شیر دل کی تیاری پوری تھی۔ اس نے ہر اینگل سے اس کیس کو پڑھا تھا اور تحقیقات بھی کی تھی۔ تبھی زینیا اس پر بھروسہ کرتے ہوئے بولی، تو نائل قصوروار ہے؟ یہی وہ ایک سوال تھا جس سے شیر دل ڈر رہا تھا اور وہ زینیا کو دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ قصوروار نہیں ہے زینیا۔ اس رات جو ہوا وہ صرف عزت، عامر اور ازمیر کی وجہ سے ہوا۔ تبھی اللہ نے انہیں ان کی سزا دے دی تھی۔ نائل قصوروار نہیں تھا، نشے میں تھا، بہک گیا تھا۔ اس کی نیت نہیں تھی، مگر وہ کر گیا۔ میں نائل کو غلط تو ٹھہرا سکتا ہوں، مگر قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا۔ اور ان میں وہی فرق ہے جو جینے میں اور سانس لینے میں ہوتا ہے۔ بندہ جی لیتا ہے، ہنسی خوشی دو غم میں، مگر سانس نہ رہی تو وہ جی نہیں سکتا۔ امید ہے تم میری بات سمجھ گئی ہوگی۔ تو تم مجھے بتاؤ میں کیا کر سکتی ہوں؟ نائل کو قصوروار ٹھہراؤں یا غلط؟ زینیا نے کس دل سے یہ سوال پوچھا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ یاد ہے تم نے مجھے ایک بار کہا تھا کہ تمہارے پاپا کہتے ہیں ایک عورت کے لیے یہ شرمندگی کا مقام ہے کہ وہ اپنے شوہر کا جھکا سر دیکھے۔ اگر کوئی یہ تمہارے پاپا نے کہا ہے نا، تو میں چاہتا ہوں تم اس بات کو تسلیم کر لو کہ اس رات نائل نے کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ تم آج بھی یہ سوچو کہ نائل وہی ہے جو تم سے محبت کرتا ہے، کہتا نہیں پر مانتا ہے۔ میں گواہ ہوں اس چیز کا۔ اصولاً تو مجھے اس کی مخالفت کرنی چاہیے، تمہیں اس کے خلاف بھڑکانا چاہیے۔ تمہیں یاد ہے میں نے شروع میں ہی تمہیں کہا تھا کہ تم میری محسن ہو اور میں محسن کے ساتھ غلط بیانی نہیں کروں گا۔ تو میں نائل کو اس سارے قصے میں قصوروار نہیں سمجھتا۔ جہاں تک غلطی کی بات ہے تو وہ اپنی غلطی کا ازالہ کر چکا۔ 2 سال وہ اوپل کو ڈھونڈتا رہا، پھر اس نے اس کی خواہشیں بھی پوری کر دیں، مگر وہ لڑکی ہے کہ اپنی ضدیں بڑھاتی ہی جا رہی ہے۔ مگر نائل اب بھی ایک لفظ اسے نہیں کہتا کیونکہ وہ شرمندہ ہے۔ شیر دل نے جس انداز میں کہا، زینیا نے چونک کر کہا، کیا مطلب؟ کون سی خواہشیں؟ تبھی شیر دل نے ٹھنڈی آہ بھری اور وہ بات کر دی جو کب سے اپنے دل میں لیے بیٹھا تھا۔ اوپل کی خواہش کے مطابق۔ شیر دل رکا تھا، وہ ہمت جمع کر رہا تھا وہ بات منہ پر لانے کی جو زینیا سے وہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ کرنا ضروری تھا۔ تبھی پھر ہمت کر کے بولا، اوپل کی خواہش پر نائل نے اسے نکاح کر لیا ہے۔ شیر دل نے جس دل سے کہا، زینیا کا ذہن یہ بات سن کر معاف ہو گیا، خاموش، بے تاثر۔ مگر تم یقین رکھو ہم کچھ کر لیں گے زینیا، نائل کو اس لڑکی سے بچا لیں گے۔ تمہیں آج وہ صبر جمیل دکھانا ہوگا زینیا جس کا قرآن حکیم میں آتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آئی آزمائش ہے زینیا، جس پر مجھے یقین ہے تم پورا اترو گی۔ میں نائل کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ صرف تم سے محبت کرتا ہے، وہ صرف تمہارے لیے جیتا ہے۔ آج اوپل نہ نائل کی
عزت کرتی ہے اور نہ نائل سے محبت. اسے اپنے اور نائل کے بیچ سے نکال دو زینیا. اور یہ تم کر سکتی ہو. میں اور تم یہ کر سکتے ہیں زینیا. شیر دل اسے حوصلہ دلا رہا تھا مگر وہ یوں ہی بے تاثر بیٹھی رہی. مگر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. نائل اور اوپل کا نکاح، یہ سوچتے ہی اس نے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کیے. اور کیا جانتے ہو تم؟ مجھے سب کچھ بتاؤ، سچ سچ بتاؤ شیر دل، جو تم مجھے ابھی تک نہیں بتا رہے. زینیا کے مضبوط لہجے میں بولنے کی وجہ سے وہ سر ہلایا تھا. اوپل اور نائل کی لگ بھگ مہینے پہلے شادی ہوئی تھی اور مجھے لگتا ہے نائل کو اس رات پتہ نہیں تھا کہ اوپل دیدار ہے. تبھی مجھے نائل نے اوپل کی جاسوسی پر لگایا اور اگلے دن روک بھی دیا کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ اوپل دیدار ہے. اس دن کچھ خاص ہوا تھا، یاد ہے تمہیں؟ وہ دن جب تم نے مجھے اوپل کی دوست کی تحقیقات کا حکم دیا تھا. شیردل زینیا سے پوچھ رہا تھا. ہاں، اس دن میں آفس نہیں گئی تھی. نائل کی ہوٹل میں میٹنگ تھی جس کے بعد وہ لاہور جانے والے تھے اور رات کو لوٹنے والے تھے. مگر وہ لاہور نہیں گئے. ایک سے بھی پہلے دوپہر کو وہ گھر آ گئے. دو تک کچھ سوچتے اچانک اٹھے اور چلے گئے. پھر رات بہت دیر تک آئے تھے. زینیا نے کھوئے ہوئے انداز میں بتایا تھا. اور اس دن میں نے بھی اوپل کو ہوٹل میں دیکھا تھا اور نائل بھی وہاں موجود تھا کیونکہ نائل جس میٹنگ کے لیے آیا تھا میں بھی ادھر ہی موجود تھا. ضرور وہ نائل سے ملی ہوگی، وہیں اس سے نکاح کیا ہوگا. زینیا تم یقین کرو، وہ نائل سے محبت نہیں کرتی. وہ صرف اسے اذیت دے کر بلیک میل کر رہی ہے. اور وہ بچے ہیں نا جو اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. زینیا نے شکایتی انداز میں کہا اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی. دیکھو زینیا، وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے. تبھی وہ برداشت کر رہا ہے، اس کی ہر بات سن رہا ہے. میری بات یاد رکھو، اگر آج تم صبر کر گئی نا. شیر دل کی بات سن کر زینیا رو دی. آخر کب تک صبر کروں میں شیر دل؟ 3 سال سے میں سب کچھ برداشت کر رہی ہوں. کبھی نائل کو شکایت کا موقع نہیں دیا، اس لیے کہ وہ کسی بھی لڑکی سے دوسرا نکاح کر لے. زینیا کی حالت دیکھ کر شیر دل نے اسے کندھے سے پکڑ کر اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا تھا اور بہلانے لگا. جو شکایتیں ہیں نا تمہیں، وہ سب نکال دو. تمہارا دل خالی ہوگا تو ہی تم کچھ مثبت سوچو گی. شیر دل دکھ سے اسے دیکھ کر بہلانے لگا جبکہ زینیا اس کے کندھے سے لگی رو رہی تھی. نائل نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ وہ ایک بار مجھے بتاتے. مگر میں تو پرائی ہوں نا، کبھی انہوں نے مجھے اپنا سمجھا ہی نہیں. میں ہی بیوقوف ہوں جو یہ سمجھتی ہوں کہ وہ محبت کرتے ہیں مجھ سے. نہیں کرتے وہ محبت. بس میں ایک بیوی ہوں جسے وہ گھر میں رکھتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. زینیا اپنے صبر کا دامن چھوڑ کر شیر دل کے سامنے رو رہی تھی. شیر دل دانستہ خاموش ہو گیا مگر وہ جانتا تھا زینیا کا دکھ ایک بار باتوں کے ذریعے نکل جائے گا تو ہی اس کے دماغ میں کچھ سوچنے کی جگہ بنے گی. تبھی شیر دل زینیا کی سب شکایتیں سنتا رہا جب تک وہ خود چپ نہ ہو گئی. کشمیر کی وادیوں میں حسین شام اتری ہوئی تھی جب وہ دونوں اسلام آباد کے لیے نکل رہے تھے. ہوا کا رخ مشرق کی طرف تھا جبکہ گاڑی اس کی مخالف سمت دوڑے جا رہی تھی. وہ دونوں خاموش تھے کیونکہ خاموشی کے علاوہ ان کے بیچ بات کرنے کو کچھ نہیں تھا. اوپل جو جانے کیا کیا پلانس بنا کر نکلی تھی، اس کے سارے پلانس رائے گاہ ہی گئے تھے. اسے اتنے موقع ملے کہ وہ نائل کو محبت دکھا سکے مگر اوپل بھی اپنی بحث کرنے کی عادت سے تنگ تھی. وہ جب بھی نائل سے قریب ہونے کی کوشش کرتی، نائل کچھ ایسا کر دیتا کہ اوپل کو غصہ آ جاتا اور پھر ایسی باتیں کرتی جس سے سارا موڈ ہی خراب ہو جاتا. ہر بار ایسا ہوا تھا. دوسری طرف نائل تھا جو سنجیدگی کے ساتھ بس گاڑی ہی ڈرائیو کرتا رہا. اسے وہ منحوس دن یاد آ رہا تھا جب اس نے اوپل کو ہوٹل میں پکڑا تھا. غلط، میرا نام اوپل دیدار عباسی ہے. دیدار میرے والد کا نام ہے. اس رات میں اپنے ابا کے نام سے اپنا تعارف کروانے والی تھی مگر تم سب لوگوں نے مجھ پر کیا کیا ظلم کیے، میں نے وہ سب لکھ رکھا ہے. اور بھی بہت سارے ایسے ثبوت ہیں جو ظاہر کریں گے کہ اس رات ان 4 لوگوں میں تم بھی شامل تھے. ایس ایس پی نائل زیدی. اور تم یاد رکھو، وہ فائل میری ایک دوست کے پاس ہے. جس رات میں اسے کال کروں گی نا، اسی رات کی اگلی صبح وہ فائل میڈیا کے سامنے آ جائے گی اور تم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ گے. تو مجھے مارنے یا دھمکانے کی کوشش تمہارے اپنے نقصانات کا باعث بنے گی.
اوپر یوں ہی نائل کی حالت کا تمسخر اڑائے ہوئے ہنس رہی تھی اور کر کے اسے بھڑکا رہی تھی، جبکہ نائل اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا۔ ساری بازی اوپل کے پاس تھی، تبھی نائل کو جھکنا پڑا۔ دیکھو اوپل، میں مان رہا ہوں، اس رات جو ہوا بہت غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر ہو گیا۔ تمہیں اس کے بدلے میں کیا دوں جو تمہارا غصہ ختم ہو؟ اچھی نوکری میں تمہیں دلا سکتا ہوں، تمہیں بزنس سیٹ کروا کر دے سکتا ہوں، اچھا لڑکا ڈھونڈ کر تمہاری شادی کروا سکتا ہوں تاکہ تم اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ کب تک ماضی کے ان برے پلوں کو یاد کر کے کڑتی رہو گی؟ جو ہوا سو ہو گیا، اب ماضی بہت پیچھے رہ گیا، وقت بہت آگے نکل گیا ہے۔ ماضی میں ہوئی غلطیوں سے آنے والے مستقبل کو خراب نہیں کرتے، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، اللہ سے بہتری مانگتے ہیں۔ نائل نے بہت کوشش کی کہ وہ اوپر کو سمجھا سکے، مگر وہ تھی کہ ہر بات اسے اور غصہ دلاتی۔ میں اپنی شرط بتا چکی ہوں، مجھے بس آپ سے نکاح کرنا ہے، نکاح کریں اور جان چھڑائیں۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ میں شادی شدہ ہوں، ایک بچہ ہے میرا، میں کیوں کروں گا تم سے شادی؟ یاد رکھیں، آپ نے میری زندگی خراب کی ہے مسٹر نائل، اس کا مداوع تو آپ کو ہی چکانا پڑے گا۔ اور نائل نے اس دن اوپل کے بلیک میل کرنے پر اس سے نکاح کر لیا، اور اس نکاح کے بعد جو حالات پیدا ہوئے اس نے دن بدن اوپل کو جنونی، نائل کو چڑچڑا اور زینیا کو پریشان کر دیا۔ دن بدن حالات ایسے بنتے چلے گئے کہ کچھ سنبھل ہی نہیں رہا تھا۔ نائل اوپل کو مکمل ازدواجی زندگی دینا چاہتا تھا، جبکہ اوپل میں صبر نام کی کوئی چیز ہی نہ تھی۔ وہ صبر کرتی، کچھ دن خاموش ہو جاتی تاکہ نائل زینیا سے بات کر پاتا، مگر اوپل انتقام اور نفرت کے عالم میں ایسی ایسی حرکتیں کرتی کہ حالات ٹھیک ہونے کے بجائے اور خراب ہوتے چلے جاتے۔ مگر اب جو ہوا تھا وہ غلط کی انتہا تھی۔ مغرب کی اذان کا وقت تھا، تبھی آس پاس کا سکوت کا عالم تھا، ہوا میں خنکی تھی، سردی کی آمد ہو چکی تھی، تبھی لوگوں نے اپنے اوپر گرم کپڑے پہننا شروع کر دیے تھے۔ یہ اسی فلیٹ کا منظر تھا جہاں یہ ایک گاڑی فلیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی سی بلاک کے سامنے آ کر رکی تھی۔ گاڑی کے شیشے پر اوس کی بوندیں لگی ہوئی تھیں، باہر کافی ٹھنڈی ہوا تھی، جبکہ گاڑی کے اندر ہیٹر چل رہا تھا۔ گرم ماحول میں یہ دو نفوس خاموش بیٹھے تھے، بالکل چپ، اور ایک دوسرے سے نظریں بھی چرا رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نفوس نے اپنے چہرے سے ری پین کا چشمہ ایک ادا سے اتارا تھا اور دوسرے نفوس کی طرف دیکھ کر بولا تھا، تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں تم مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گی زینیا، مگر یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ تم صرف نائل کے حوالے سے نہ سوچو، اپنے فیصلے میں اپنے بارے میں بھی سوچو، آہل کے بارے میں بھی سوچو۔ ان باتوں کے بتانے کا مقصد یہی ہے زینیا کہ جلد بازی یا کسی کمزور لمحے میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھو۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہے، مگر یہ امید رکھنا کہ ایک دن تمہارے فیصلے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ بس تم جو بھی فیصلہ کرو گی نا، اس پر ثابت قدم رہنا، اور میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا۔ پہلے نفوس نے کہا تو دوسرا نفوس جو خاموشی سے ساری باتیں سنتا رہا، اس نے ایک نظر پہلے نفوس کو دیکھا، پھر بنا کچھ کہے اس نے اپنا پرس اٹھایا اور دروازہ کھولا۔ یوں ہی خاموشی سے باہر نکلتے ہوئے اس نے اپنے گرد شال اوڑھی، پھر مڑ کر پہلے نفوس سے کہا، میں تمہاری باتوں پر غور کروں گی شیردل۔ دوسرے نفوس نے دروازہ بند کیا اور پیچھے مڑے بنا وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے سیڑھیوں پر چڑھ گیا، جبکہ گاڑی میں بیٹھا نفوس دوسرے کو اوپر جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی گرم سانسیں جب شیشے سے ٹکرائیں تو اس کے سامنے کا منظر دھندلا ہو جاتا۔ شیردل اس لڑکی کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس سے شیردل نے سب سے زیادہ محبت کی تھی، مگر نائل سے شادی کے بعد اس نے اس محبت کو دل سے نکال کر الگ کر دیا تھا۔ آج اس کے پاس اتنا اچھا موقع تھا کہ وہ اپنی نکالی ہوئی محبت کو اٹھا کر اپنے دل پر تمغے کی طرح سجاتا، مگر اس نے آج بھی محبت کو ایثار کیا۔ زینیا کی بہتری کا سوچتے ہوئے اس نے زینیا کو نائل کے پاس بھیج دیا۔ دوسری بار شیردل نے اپنی محبت کو اس کی محبت کے پاس بھیج دیا تھا، اور اس محبت کا انجام ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا زینیا کا فیصلہ کیا ہوگا۔ لفظ میرے چبھنے لگے، جو سامنے ہے کھڑا، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی پیار جو تھا کبھی درمیاں،
ایک آس ہے دل کو کہ تو روک لے اور کہہ دے یہ مجھے تیرے سنگ جینا ہے، خیر ہو سکے تو مجھ کو کبھی نہ بھولنا تو، ایک پل یہی تیرا میرا اسے جینا چاہتا ہوں میں۔ شیر دل کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہا، پھر گاڑی سٹارٹ کر کے وہ فلیٹ کے گیٹ سے باہر نکل گیا، جبکہ زینیا بہت آہستہ آہستہ قدموں سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ کوئی بھی اس کی اس حالت کو دیکھتا تو اسے زینیا پر رحم آتا۔ وہ جو اتنی با اعتماد ہوا کرتی تھی وہ آج بہت ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کا غرور اور اعتماد اوپل نے چھین لیا تھا۔ وہ باہمت لڑکی ایک اوپل کے آ جانے سے سر تا پیر کمزور پڑ گئی تھی، کیونکہ زینیا کی طاقت نائل تھا اور نائل اب اوپل کے اشاروں میں تھا۔ زینیا کی حیثیت نائل کی زندگی میں کمزور پڑ چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نائل اپنے کیریئر اور شخصیت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، اور اوپل کے ریپ اسکینڈل میں اس کا نام ظاہر ہوتا تو وہ آسمان سے زمین پر آ جاتا۔ نائل یہ اسکینڈل کبھی ظاہر نہیں ہونے دے گا۔ تبھی اس نے اوپل کے بلیک میل ہونے پر اسے نکاح کر لیا تھا، مگر اوپل اسے زینیا کے چھوڑنے پر مجبور کر سکتی تھی، اور زینیا اسی بات سے ڈر رہی تھی کہ نائل مجبوری میں شاید اسے چھوڑ دے گا۔ یہ سوچتے ہی وہ رک گئی تھی اور ایک دیوار سے ڈیک لگا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ایک اوپل کے آ جانے سے وہ کمزور پڑ گئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی کمزور۔ عورت تو ہوتی ہی کمزور ہے، بھلے کتنے ہی اونچے پوسٹ پر کیوں نہ ہو۔ زندگی کی ایک حقیقت کھل جانے سے بھی وہ کمزور پڑ جاتی ہے، تو زینیا بھی اوپل کی حقیقت جان کر کمزور پڑ گئی تھی۔ اب زینیا اپنے گھر کے دروازے تک کیسے آئی تھی یہ وہی جانتی تھی، اس نے کیسے بیل بجائی تھی یہ بھی وہی جانتی تھی۔ دروازہ مریم نے کھولا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی نائل سر کشمیر گئے ہوئے تھے۔ مریم نے دروازہ کھولا تو وہ زینیا کی حالت دیکھ کر چونکی ضرور تھی۔ کچھ عجیب تھا ان کے وجود میں جو مریم کو الجھا رہا تھا۔ السلام علیکم میڈم، مریم نے مسکرا کر کہا اور پورا دروازہ کھول کر کھڑی ہو گئی۔ زینیا چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اندر آئی۔ مریم نے دروازہ بند کیا اور ڈسپینسر سے پانی بھر کر زینیا کی طرف لائی۔ زینیا لاؤنج میں صوفے پر نڈھال سی ہو کر بیٹھ گئی۔ مریم نے سامنے پانی رکھا تو زینیا نے مریم سے کہا، مریم پلیز تم آہل کو نیچے لے کر جاؤ، میں کچھ دیر آرام کروں گی۔ زینیا نے گلاس کو اٹھا کر منہ سے لگایا۔ جی ٹھیک ہے۔ مریم سر خم کرتی آہل کے کمرے میں گئی۔ کچھ دیر بعد آہل کو گود میں اٹھا کر مریم باہر جا رہی تھی، جب زینیا نے اسے دیکھ کر کہا، مریم جب تک میں نہ بلاؤں اوپر نہ آنا۔ مریم نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر نکل گئی۔ دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ زینیا یوں ہی کچھ دیر نڈھال سی بیٹھی رہی۔ خاموش گھر اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ چاندنی میں جلائے، آسمان پر لے جائے، پھر زمین پر گرائے۔ زینیا کے لیے محبت کی تعریف شاید یہی تھی۔ زینیا کا ہاتھ دامن سے ہٹ کر صوفے پر گرا تو صوفے کی مخملی ٹھنڈی سطح پر ہاتھ لگنے سے وہ چونکی۔ اس نے مڑ کر اس صوفے کو دیکھا اور اسی جگہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ سوچنے لگی کہ نائل آفس سے جب بھی تھکا ہارا آتا تھا تو وہ اسی صوفے پر آ کر بیٹھا کرتا تھا۔ زینیا اس کے سامنے پانی بھر کر رکھتی تھی تو نائل زینیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے یہیں ساتھ بٹھا لیا کرتا تھا۔ وہ زبان سے کچھ نہ کہتا تھا، مگر آنکھیں بتا دیتی تھیں کہ وہ زینیا سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ہر بات محبت کا کہنا ضروری نہیں ہوتا، محبت کو جتانے کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا، عمل سے بھی دکھایا جا سکتا ہے کہ کوئی کسی سے کتنی محبت کرتا ہے اور کر سکتا ہے۔ ایکٹ الفاظ سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ محبت کیا ہے؟ گھٹنوں کے بل بیٹھنا، انگوٹھی نکال کر اظہار محبت کرنا؟ نہیں، چاند تارے توڑ لاؤں گا، ساری دنیا قدموں میں لا دوں گا، جیسے فکرے کہنا محبت نہیں بلکہ محبوب کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کا یقین کرنا اور اسے عزت دینا اصل محبت ہوتی ہے۔ زینیا اور نائل کا رشتہ ایسا تھا، ان کے بیچ محبت کی زبان نہیں تھی، ان کے بیچ عملی محبت تھی، زبان سے بے نیاز۔ صوفے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے زینیا کچھ خاموش لمحے یاد کر کے مسکرائی، مگر دل اب بھی رو رہا تھا، آنکھیں نم تھیں۔ اس نے آنکھیں صاف کیں اور اس کی نظر بھٹک کر ڈائننگ ٹیبل پر گئی۔ وہ اٹھی اور نائل کی مخصوص کرسی کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔
کرسی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ نائل کے سارے وجود کو محسوس کرنے لگی۔ 3 سال ہو گئے تھے وہ اسی کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتا تھا۔ زینیا اس کے سامنے ہر چیز لا کر رکھتی تھی۔ وہ نائل کو کوئی موقع شکایت کا نہیں دیتی تھی، مگر آہل کی وجہ سے وہ مصروف ہوتی اور چائے میں چینی کم ڈال دیتی تو نائل پیار سے بلا کر اس میں چینی نہیں منگواتا تھا، بلکہ خود اٹھ کر چینی لے آتا تھا اور ملا کر پی لیتا تھا۔ یہ محبت کا رسپانس تھا۔ کبھی آہل کو کھانا کھلانے میں زینیا مصروف ہوتی تو پانی کا جگ نائل کی پہنچ سے دور ہوتا تو وہ زینیا کو پیار سے بلا کر جگ پاس کرنے کا نہیں کہتا تھا۔ محبت کا یہ رسپانس ہی تو چاہیے ہوتا ہے ایک بیوی کو اپنے شوہر سے۔ درد کے پلوں میں بیتی یادیں یاد آتی ہیں تو آنکھیں بھیگتی ہیں مگر ہونٹ مسکرا جاتے ہیں۔ آج زینیا کی ایسی حالت تھی۔ آج نائل کا وہ سچ سامنے آیا تھا جس کو وہ کب سے زینیا سے چھپاتے آیا تھا۔ زینیا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ تو اس گھر کو دیکھ رہی تھی جہاں وہ دلہن بن کر آئی تھی۔ کیسے دلہن کی طرح سجایا تھا نائل نے اس گھر کو۔ سارے لاؤنج کو دیکھنے کے بعد وہ اب کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے آگے ماضی کا وہ منظر چل رہا تھا جب وہ پہلی بار اس گھر میں آئی تھی اور گول گول گھوم کر پورا گھر دیکھ رہی تھی۔ بہت خوبصورت ہے یہ گھر، مجھے پسند آیا۔ زینیا کی بات سن کر نائل مسکرایا۔ تمہیں نہ بھی پسند آتا تو میں تمہاری پسند کے مطابق اس گھر کو سیٹ کروا دیتا۔ زینیا اس دن کتنی خوش تھی۔ شادی کی نئی زندگی شروع ہوئی تھی مگر اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ کبھی کوئی ایسا بھی دن آئے گا جب اسے اس آزمائش سے گزرنا پڑے گا کہ اسے فرض اور محبت میں سے کسی ایک کو چننا پڑے گا۔ وہ محبت چنے گی یا فرض کو؟ اسے بیوی کی طرح شوہر کے پردے رکھنے ہوں گے یا آفیسر کی طرح ایک عورت کو انصاف دینے کے چکر میں اپنے شوہر کو سزا دینی پڑے گی؟ وہ اس آزمائش پر کیسے پورا اترے گی؟ وہ یہی سوچتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ صاف ستھرا تھا، کہیں بے ترتیبی نہ تھی۔ باہر سورج غروب ہو رہا تھا، اندر زینیا کا دل تھا جو ڈوب رہا تھا۔ وہ اس آزمائش کے لیے تیار نہیں تھی۔ کچھ سوچ کر وہ اس ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آئی اور اپنے عکس کو دیکھنے لگی۔ عکس جو جسم کی ظاہری کی عکاسی کرتا ہے۔ اچانک وہ منظر بدلا تھا اور وہاں اب سالوں پرانا ایک منظر دکھنے لگا تھا۔ زینیا، ویسے تو تم مجھے ہر رنگ میں ہی اچھی لگتی ہو، مگر یہ جو نیلے شیڈ کے کپڑے تم پہنتی ہو نا، نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگتی ہو۔ وہ دونوں کسی پارٹی کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ زینیا کانوں میں جھمکے پہن رہی تھی اور اس کے پیچھے کھڑا نائل اپنے کوٹ کو ٹھیک کرتے زینیا کے عکس کو دیکھ رہا تھا اور زینیا نائل کی بات سن کر مسکرائی تھی۔ ویسے آپ کو یاد ہے آپ نے کتنے مہینوں بعد کوئی فلمی لائن کہی ہے؟ تمہیں یہ فلمی لائن لگ رہی ہے؟ نائل کی آواز میں نروٹا پن تھا۔ اور نہیں تو کیا؟ زینیا کانوں میں جھمکے پہن کر اب مسکراتی ہوئی نائل کی طرف مڑی تھی۔ اب بتائیں، لگ رہی ہوں نا نظر لگ جانے کی حد تک پیاری؟ وہ تو ہر وقت ہی لگتی ہو یار، اب مجھے اور فلمی لائنیں نہیں آتی۔ نائل مسکرا کر اس کے بالوں کو دیکھنے لگا۔ یار، تمہیں کہا ہے کہ یہ بال نہ باندھا کرو، انہیں کھلا رکھا کرو۔ مجھے کھلے بال بہت اچھے لگتے ہیں مگر تم سنتی ہی نہیں۔ نائل نے اپنی ٹائی سیٹ کرتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا جبکہ زینیا نے منہ بنایا۔ اتنی مشکل سے یہ ہیئر اسٹائل بنایا ہے، اب میں نہیں کھول رہی۔ بال کھلے آپ کو اچھے لگتے ہیں مگر میری بات بھی سمجھے نا، یہ کھلے بال مجھے بہت تنگ کرتے ہیں۔ زینیا سائڈ سے نکلنے لگی۔ نائل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ نائل کا سامنے آنا سمجھتی تھی، تبھی بولی، کیا ہے نائل، نہ کریں ضد، میں نہیں کھول رہی بال۔ میں ایسے جانے نہیں دوں گا۔ نائل نے اپنا ہاتھ اس کے بالوں کی طرف بڑھایا تو زینیا نائل کو ہلکا دھکا دے کر باہر کی طرف جلدی سے نکلنے لگی مگر نائل نے زینیا کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو شرافت سے بال کھولو۔ یعنی ضد پوری کریں گے؟ ہاں بالکل۔ اور نائل نے اس کو اپنے قریب کیا۔ اس کے بالوں میں پھنسا کیچڑ کھولا تو بال سارے کھل گئے اور اب نائل زینیا کو آئینے کی طرف موڑ کر اس کا عکس دکھا رہا تھا۔ دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ یہ ضد پوری کرنے کی بہت بری عادت ہے آپ کی، میں نے بھاگ جانا ہے، میں بتا رہی ہوں۔ زینیا نے گال پھلا کر کہا تو نائل کے چہرے پر مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ کتنا مکمل منظر تھا نا؟
آئینے میں نائل اور زینیا کا وہ مکمل منظر نہ جانے کہاں گیا اور اب اوپر آ گئی تھی جو اس پر ہنس رہی تھی۔ کوئی ملا ہی نہیں آپ کے SSP جیسا؟ اوپل سے شادی کے بارے میں پوچھتے ہوئے زینیا کو اس نے یہی جواب دیا تھا نا۔ ابھی وہی اوپل آئینے میں کھڑی اس پر ہنس رہی تھی۔ میں نہیں دوں گی تمہیں اپنا نائل، وہ بس میرے ہیں، میں کسی کو نہیں دوں گی۔ زینیا نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا پاؤڈر اوپل کے عکس کے منہ پر ملا۔ اسے اور غم میں زینیا کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا وہ کیا کر رہی ہے۔ اس نے زور زور سے چلاتے ہوئے بیڈ شیٹ نکال دی۔ ڈریسنگ ٹیبل کی ساری چیزیں زمین پر لاپٹ گئی تھیں۔ لیمپ کو ہاتھوں سے گرا کر وہ تھک کر بیڈ کی سائڈ پر گر گئی۔ سارا کمرہ بکھرا۔ اب وہ بہت سارا روتی چلی گئی۔ محبت کی یہ پہلی چوٹ تھی جو اسے لگی تھی۔ رونا اس کا بنتا تھا، آخر کو وہ ایک عورت تھی، رونا اس کا مقدر تھا۔ اسلام آباد میں اوپل کو فلیٹ چھوڑنے جب نائل اس فلیٹ میں داخل ہوا تو سامنے کوئی تھا جس نے ان دونوں کو ساتھ دیکھ لیا تھا۔ وہ شیردل تھا جو اپنی گاڑی سے اترتے ہوئے اسی بلاک کی طرف اپنی دھن میں مگن جا رہا تھا، جبکہ اسے دیکھ کر نائل جھٹکے سے رکا تھا۔ یہ کیا کر رہا ہے ادھر؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا۔ اوپل نے اس کی نظروں کے تعاقب میں شیردل کو دیکھا تو ایک مکار مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ اوہ شیردل میرا پڑوسی ہے۔ اوپل جانتی تھی شیردل زینیا کا دوست ہے۔ اگر اسے پتہ چلا نائل کے دوسرے نکاح کا تو یہ زینیا کو بتا دے گا۔ اوپل کو ایک نیا بلیک میلنگ کا بہانہ مل گیا تھا، جبکہ نائل حیران ہوا تھا کہ اوپل شیردل کو جانتی تھی۔ کیوں آپ شیردل کو نہیں جانتے کیا؟ میسنے سے انداز میں اوپل نے ایسے پوچھا جیسے وہ تو جانتی ہی نہیں تھی کہ نائل شیردل کو جانتا ہے۔ ہاں اسے دور رہنا، نائل نے کہا۔ میرا ہنی مون خراب کرنے کے بعد بھی آپ مجھ سے ایسی توقع رکھتے ہیں کہ میں آپ کی کوئی بات سنوں گی؟ پلیز اوپل کبھی تو میری بات مان لیا کرو، نائل نے چڑھ کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے پر یہ یاد رکھیں اب شیردل کو کہیں سے پتہ چل جائے تو یہ نہ سمجھے گا کہ میں نے اسے کچھ بتایا ہے۔ اوپل کی سو معنی بات سن کر نائل نے غصہ دبایا، جبکہ اوپل مکار مسکراہٹ لیے گاڑی سے نیچے اتری اور فلیٹ کے بلاک کی طرف بڑھنے لگی۔ نائل نے گاڑی سٹارٹ کی اور یوں ہی نظر فلیٹ کے سیکنڈ فلور پر گئی تو وہاں شیردل ہی کھڑا تھا جو نائل کو دیکھ رہا تھا۔ اسے سب پتہ چل گیا تھا۔ شیردل یوں ہی اسے دیکھ کر اوپر چلا گیا، جبکہ نائل کو شیردل کی خاموشی کسی آنے والے طوفان کی نشانی لگی تھی۔ نائل پریشانی میں فلیٹس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ اس نے آج فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سب کچھ زینیا کو بتا دے گا۔ اس سے پہلے کہ شیردل اسے کچھ بتا کر بدگمان کرے، وہ زینیا کو سب سچ سچ بتا دے گا، مگر وہ بتا سکے گا؟ یہ سوچتے ہی نائل نے گاڑی کے بریک پیڈل پر دباؤ بڑھا دیا اور پہیے چرچرا کر رک گئے۔ جانے کہاں لے آئی ہے اس دل کی آوارگی، میرے الگ ہیں راستے، دل کی الگ ہے گلی، ایک طرف دیوانگی ہے ایک طرف زندگی، فیصلے کیسے کروں میں سوچتا کچھ نہیں۔ اے مولا مجھے کر دے تو دل سے آج خود سے مجھ کو رہا۔ اللہ تو کوئی مدد بھیج جو میں ان حالات کو فیس کر سکوں۔ یا اللہ تو میرے دل میں اتنی طاقت دے کہ میں زینیا کو فیس کر سکوں، یا زینیا کو اتنی طاقت دے کہ وہ میری باتیں تحمل سے سن کر میری بات سمجھ سکے۔ مجھے معاف کر دے یا اللہ، تو جانتا ہے میں نے اس زندگی میں بس ایک زینیا سے محبت کی ہے، میں اسے کھو نہیں سکتا۔ میں ہر حالت میں اس کو فیس کر سکتا ہوں مگر زینیا میں ہر حالات کو فیس کر سکتا ہوں مگر زینیا کے ساتھ اس کے سوا میں اپنی زندگی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے طاقت دے اس آزمائش پر پورا اترنے کی یا اللہ۔ کتنے دنوں بعد اس نے اللہ کو پکارا تھا نا، وہ اللہ اس کی سنتا۔ اللہ تو سنتا ہے، بس مصلحت کا انتظار کرتا ہے کہ بندہ اپنے مشکل میں اسے یاد کرے۔ وہ رو رو کر پکارے پھر اللہ راستے آسان کر دیتا ہے۔ کیا اللہ کے سب بہتر کرنے سے پھر سب کچھ پہلے کی طرح بہتر ہو جائے گا؟ شاید نہیں، پہلے کی طرح پھر کچھ نہیں رہے گا۔ یہ بات اٹل تھی کہ نائل ریپسٹ تھا۔ زینیا کو یہ بات پتہ چلتی تو کیا وہ پھر کبھی نائل کو عزت دے پائے گی جو ایک بیوی اپنے شوہر کو دیتی ہے؟ شاید نہیں۔ زینیا کا دل کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، وہ ایک ریپسٹ کے ساتھ شاید نہیں رہنا چاہے گی۔
یہ سوچتے ہی نائل کی گرفت اسٹیئرنگ پر مضبوط ہو گئی۔ اس کے چہرے پر واضح سنجیدگی آ گئی۔ کیا پیغمبروں کے جانے کے بعد بھی معجزے ہوا کرتے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو آج کوئی معجزہ ہی ہوگا، نہیں ہوتے تو آج وہ زینیا کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ یہی سوچتے ہوئے نائل کے حوصلے پست ہو رہے تھے، مگر دل خوش فہم کو آج بھی زینیا سے بہت امید تھی۔ آج اسی دل خوش فہم کی وہ آخری لو بجھانے نائل فلیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ فلیٹس میں داخل ہوا اور گاڑی پارک کی۔ کشمیر سے اسلام آباد آ کر پہلے نائل اپنے دفتر گیا تھا۔ کرائے والی گاڑی وہیں کھڑی کر کے نائل نے اپنی سرکاری گاڑی پک کی تھی۔ اوپل کو اس کے فلیٹ چھوڑ کر اب وہ اپنے فلیٹ پر آیا تھا۔ نیچے آہل اور مریم کو دیکھ کر اس کے تیور بدلے تھے۔ گاڑی سے اتر کر اس نے آہل کو گود میں لیا تھا۔ پیار سے گال پر چوم کر اسے پیار کرتے نائل نے مریم سے زینیا کا پوچھا، سر، آفس سے آ کر میڈم نے مجھے آہل کے ساتھ نیچے بھیج دیا اور کہا جب تک میں نہ بلاؤں تب تک اوپر نہ آنا۔ ابھی تک نہیں بلایا، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ مریم تو پہلے ہی زینیا کے لیے پریشان بیٹھی تھی۔ اس کی بات سن کر نائل کا رنگ فک ہوا تھا۔ شیردل نے اسے بتا تو نہیں دیا؟ یہ خیال آتے ہی نائل نے مریم کو چھٹی دی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ لفٹ میں سوار ہو کر وہ ابھی اوپر آیا تھا اور اب وہ گھر کی بیل بجا رہا تھا۔ پہلی بیل پر ہی دروازہ کھول دیا گیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر نائل دنگ رہ گیا تھا۔ وہ بھی فریش ہو کر واش روم سے نکلی ہی تھی کہ دروازے پر بیل بجی۔ وہ تولیے سے بھیگے بالوں کو خشک کرتے ہوئے دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے شیردل کھڑا تھا، 2 چائے کے مگ لیے۔ میں اپنے لیے چائے بنا رہا تھا، سوچا تمہارے لیے بھی بنا دوں۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا جب میں چائے بنا رہا تھا تو مجھے اپنے پڑوسی کا خیال کیوں نہیں آیا؟ وہاں شرمندہ ہونے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں چائے ادھر لے آیا ہوں، پیو گی؟ شیردل کے شوق انداز پر اوپر کو ہنسی آئی اور دروازہ کھول کر اسے اندر آنے کو کہا۔ ویسے کہاں تھی اتنے دن، میں نے مس کیا تمہیں۔ شیردل یوں ہی کپ لیے لاؤنج کے صوفے پر آ کر بیٹھا، پھر دونوں کپ ٹیبل پر رکھ کر اس نے اپنی توجہ اوپل کی طرف کی تھی، جو تولیہ بالکنی میں لٹکا کر اب اندر آ رہی تھی۔ میں کیا بتاؤں؟ اوپل نے یوں ہی اسے چڑھانے کے انداز میں کہا۔ بتانا تو ایسے نہیں چاہتی جیسے ابھی ہنی مون سے آئی ہو، شیردل نے عام سے لہجے میں کہا تھا، جبکہ اوپل کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ شیردل نے اپنا کپ اٹھایا اور چائے کا سپ لیا۔ سپ لیتے ہی اس نے منہ بنایا، کتنی بدمزہ چائے ہے، مجھے آج احساس ہو رہا ہے۔ شیردل نے اس انداز میں کہا کہ اوپل جو ہنی مون کا لفظ سن کر گڑبڑائی تھی سنبھلتے بولی، میں دوسری بنا دیتی ہوں۔ یہ کہنے کے بعد اوپل کچن کی طرف بڑھ گئی، کچھ سانس لیا اور سوچنے لگی۔ شیردل کبھی کبھی پر اسرار ہو جاتا تھا۔ جبکہ شیردل اوپل کو سوچوں میں گم ہوتا دیکھ کر بہت ہلکے سے مسکرایا تھا۔ اسے ایسے 3-4 جھٹکے دینا ضروری ہیں۔ آج تبھی وہ بولا، تمہیں پتہ ہے آج میں بہت پرسنل چیز شیئر کرنے آیا ہوں۔ اوپل نے پتیلی میں پانی بھرتے وہیں سے کہا، میں سن رہی ہوں، انداز مصروف مگر دھیان اسی کی طرف۔ شیردل نے صوفے سے ٹیک لگاتے پیر کے اوپر پیر رکھا اور کہا، تمہیں یاد ہے ایک رات میں نے تمہیں اپنے دوست کے بارے میں بتایا تھا، موٹا بھدا کالے دانتوں والا، جسے ایک پری سے محبت ہو گئی تھی؟ شیردل نے بات روکی تو اوپل فریج کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، ہاں۔ پھر فریج سے دودھ نکال کر واپس چولہے کی طرف آئی۔ میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کوئی شخص جو اتنا موٹا بھدا کالے دانتوں والا نورالے بالوں والا ہو، وہ ایک پری سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ جبکہ اسے پتا ہو کہ وہ پری ایک لا حاصل تمنا ہے۔ ایسا کہاں لکھا ہے کہ محبت بس خوبصورت لوگوں کو ہوتی ہے؟ ایک موٹا شخص محبت کیوں نہیں کر سکتا؟ کہاں لکھا ہے کہ بھدے کالے دانتوں والے کو محبت کی اجازت نہیں؟ گھنگرالے بالوں والے افراد کا دل میں داخلہ ممنوع ہے کیا؟ چائے میں بتی ڈالتے ہوئے اوپل نے شیردل کو دیکھتے ہوئے کہا، لو جی، محبت کر تو بالکل سکتا ہے، میں نے کب منع کیا ہے؟ مگر جب پتا ہے کہ پری نہیں ملنی، بعد میں دکھ ہی پہنچنا ہے، تو کیوں بلا وجہ دکھ پالے؟ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ شیردل نے زر سے آخری شعر پڑھا تھا، کیا محبت کوئی اور بات نہیں ہے کرنے کو؟ اوپل نے چڑھ کر کہا تھا،
اب وہ کیبنٹس میں سے 2 پنکھ نکال رہی تھی۔ مسئلہ ہی تو سارا محبت کا ہے۔ میرے اس دوست کے ساتھ بیچارے نے پورے 5 سال محنت کی، موٹے سے پتلا ہوا، بیسٹ سے ہینڈسم ہوا، پھر بھی پری نہیں ملی۔ ایسا کیوں ہوا؟ شاید تقدیریں نہ جڑی ہوں، کیونکہ اللہ نے پری کی بہتری کسی اور کے ساتھ لکھی ہو۔ چائے کو ابلتا دیکھ کر اوپل نے توجہ چائے کی پتیلی کی طرف کی۔ اتنا اچھا موقع تھا اس دوست کے پاس کہ وہ پری کو مناتا، اپنی محبت کا یقین دلاتا، مگر بس خاموش ہو گیا۔ میں نے تو دیکھا ہے کہ ایسے جنونی عاشق جو کسی کے لیے سر تپیر بدل جائیں، وہ تو جنون میں اپنی محبت کو رسوا کرنے سے بھی نہیں ڈرتے، الزام لگا دیتے ہیں، اغوا کر لیتے ہیں، مگر وہ کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ شیر دل نے کنکھیوں سے اوپل کو دیکھا۔ وہ اس سوال کا جواب اس کے زبان سے سننا چاہتا تھا۔ شیر دل، پیار تالی کی طرح ہوتی ہے جو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے صرف تھپڑ پڑتے ہیں۔ تمہارا دوست خاصا سمجھدار ہوگا، تبھی اس نے پری کو غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی ہوتی تو پیار کا تھپڑ یا تو تمہارے دوست کو پڑتا یا اس پری کو، کیونکہ پھر محبت کی تالی نہ بجتی۔ اوپل نے چائے مگ میں بھرنا شروع کی اور شیر دل کو اپنا مطلوبہ جواب ملا تو وہ مسکرایا۔ میرے دوست کی طرح تم بھی خاصی سلجھی ہوئی ہو، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ شیر دل نے عجیب سے انداز میں کہا تو اوپل جو دونوں مگ لیے صوفے کی طرف آ رہی تھی، شیر دل کی بات سن کر الجھی۔ کیا مطلب؟ میں نے کیا کیا؟ میں پولیس والا ہوں، جانتا ہوں تم کسی پریشانی میں ہو، مگر بتاتی نہیں۔ بتاؤ کہاں تھی تم اتنے دن؟ شیر دل نے اٹھ کر اس کے ہاتھ سے اپنا مگ لیتے کہا۔ اوپل نے اس کا اٹھنا نوٹ کیا۔ شیر دل مگ لے کر بیٹھا اور ساتھ صوفے پر اوپل بیٹھنے لگی۔ میں جانتی ہوں تم پولیس والے ہو۔ جہاں تک پریشانی کی بات ہے تو میں واقعی پریشان تھی، تبھی یہاں سے دور چلی گئی تھی اپنی تنہائی کے ساتھ۔ مجھے وہاں بھی یہی احساس ہوا کہ اسلام آباد ہو یا بنجوسا، میں اور میری تنہائی ہمیشہ ہی ساتھ ہوں گے۔ میں چاہے کچھ بھی ہو جاؤں، بے رخی میرا مقدر رہے گی۔ اوپل کو وہ سارے لمحے یاد آئے جب وہ نائل کے قریب ہونے کی کوشش کرتی اور نائل بے رخی سے اسے پرے کر دیتا، ہاتھ پکڑتی تو ہاتھ چھڑاتا۔ وہ ایک کرب سا محسوس کرنے لگی۔ گرم پانی اس کی آنکھوں میں بھر آیا۔ شیر دل نے چائے کا سپ لیا اور اوپل کو کھویا ہوا دیکھ کر بولا، واؤ، اتنے عرصے بعد اتنی اچھی چائے پی ہے۔ شیر دل نے اس کا دھیان ان باتوں سے ہٹانے کے لیے جوش سے کہا تو اوپل بس مسکرا دی اور چائے پینے لگی۔ چلو اب تم آ گئی ہو تو دفع کرو باقی باتیں، ہم اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں آج۔ میں 3 دن سے ہی بہت بوریت فیل کر رہا ہوں۔ چلو پھر، آج تو میں فری ہوں، کہیں باہر چل کر کھانا کھاتے ہیں ساتھ۔ میں بھی اکیلے کھانا کھا کر بور ہو گئی ہوں۔ بریرا ساتھ ہوتی تھی تو مجھے تنہائی کا اتنا احساس نہیں ہوتا تھا جتنا ادھر ہو رہا ہے۔ کھوئے انداز میں اوپل نے کہا اور چائے کا سپ لیا۔ چلو یہ تو اچھا ہو گیا، مگر باہر چلنے کی کیا ضرورت ہے، یہیں گھر پر ہی کچھ بنا کر کھاتے ہیں۔ ایکسائٹڈ سے انداز میں شیر دل نے کہا تو اوپل حیران ہوئی۔ تم کھانا بناؤ گے؟ تم بناؤ گے کھانا؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اوپل کو یاد آیا سودا تو ختم ہو چکا ہے۔ میں کیوں بناؤں گا؟ ساتھ بنائیں گے کھانا، اور سودے کا کیا ہے، میں ابھی لے آتا ہوں اپنے گھر سے۔ بس ڈیسائیڈ ہو گیا، ہم ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، پھر تمہیں کسی سے ملوانا بھی تو ہے۔ شیر دل مگ کا آخری گھونٹ بھرتے بولا تو اوپل اس کی خوشی دیکھ کر حیران ہوئی۔ کس سے ملواؤ گے؟ ہے کوئی، تم بس کھانے کی تیاریاں شروع کرو، میں آتا ہوں۔ شیر دل جلدی سے اٹھا اور فلیٹ سے نکل گیا۔ اگلے پل وہ ہاتھوں میں ڈھیروں سامان پکڑے اندر آیا اور ساتھ ایک مہمان بھی تھا، پیاری سی مانو بلی جسے شیر دل ہنی کہہ کر بلاتا تھا۔ آؤ ہنی، ملو اپنی آپی سے، شیر دل نے کہا تو اوپل ہنسی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی تھی، ہنی کو دیکھ کر اس کی طرف آئی اور اس کے لیے نیچے بیٹھ کر بولی، آؤ ہنی۔ اوپل نے ہاتھ سے ہنی کا سر سہلایا۔ شیر دل کچن کے سلپ پر سامان رکھ کر اوپل کو دیکھ کر مسکرایا، جو مانو بلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ تمہیں پتا ہے شیر دل، میرے پاس بھی بلی تھی، بہت پیاری، پتہ نہیں کہاں گئی۔ اوپل بلی کو پیار کرتے اٹھی تھی اور شیر دل کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ میرے بابا کو جانوروں سے بہت پیار تھا۔ اس فارم ہاؤس میں یہ بڑے پنجرے میں تھے جس میں طرح طرح کے پرندے رہتے ہیں۔
بابا کسی دن دانا ڈالنا بھول جاتے تو رات کو بنا بتائے فارم ہاؤس نکل جاتے اور امی پریشان ہوتی رہتی کہ رات کو بابا پتہ نہیں کس سے ملنے کے لیے نکل گئے ہیں۔ اوپل شاید پرانے دور میں گم گئی تھی، تبھی اسے احساس نہیں ہوا وہ کیا بول چکی تھی۔ بچپن کے دنوں کو یاد کرتے سمے شیر دل نے اوپل کی آنکھوں میں پہلی بار یہ چمک دیکھی تھی۔ کون سا فارم ہاؤس؟ شیر دل نے پوچھا تو اوپل چونکی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ کیا کچھ بتا گئی۔ تھا ہمارے پاس میں، میرے بابا وہاں کام کرتے تھے۔ خیر تم بتاؤ کیا بنا کر کھلا رہے ہو؟ اوپل نے فوراً سے موضوع بدلا۔ بھائی میں مرغی لے آیا ہوں، یہ اسپیگٹی ہے، یہ سبزیاں ہیں تو اسپیگٹی بناتے ہیں۔ شیر دل مچلتے ہوئے اسٹوو کی طرف مڑا تو اوپل شیر دل کے انداز پر مسکرائی۔ وقت سے ٹوٹ کر کھو جائیں نہ کہیں، پلکوں سے تھام لے لمحے یہ ریشمی، چھوٹی سی پیاس تھی باقی رہے نہیں، یوں پی لے خماریاں۔ دروازہ کھلا تو سامنے پری ہی کھڑی تھی، جس کے رخسار پر لالی بکھری ہوئی تھی، آنکھوں میں کاجل، کانوں میں جھمکے تھے۔ پری نے نفیس سا لال جوڑا زیب تن کر رکھا تھا، جس کے بال آج کھلے ہوئے تھے۔ وہ ایک پیاری سی مسکراہٹ سجائے نائل کے سامنے کھڑی تھی اور نائل اسے دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ جانے کتنے سالوں بعد وہ اس قدر محبت سے اس کے لیے تیار ہوئی کھڑی تھی۔ السلام علیکم۔ زینیا نائل کے سینے سے لگ کر اپنا ماتھا اس کے دل پر رکھ کر اس کی دھڑکنوں کو سننے لگی۔ نائل کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ نائل نے اپنا ہاتھ اس کے ریشمی بالوں پر لہرایا اور پھر اس پری نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ میں نے بہت مس کیا ہے آپ کو۔ زینیا اب دروازے سے ہٹی تھی اور نائل اندر آیا تھا۔ دروازہ بند کیا اور آہل کو گود سے نیچے اتارا۔ آہل فرش پر اترتے ہی کارٹون دیکھنے کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ میں نے بھی تم لوگوں کو بہت مس کیا۔ نائل اپنی ساری تھکاوٹ بھلا کر زینیا کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر بولا، تمہیں پتہ ہے تم نے آخری بار بس اس گھر میں آنے پر چوڑیاں پہنی تھیں، اس کے بعد تم نے کبھی یہ چوڑیاں نہیں پہنی۔ نائل بہت پیار سے اس کی کلائیوں میں کھنکتی چوڑیوں کو دیکھ کر بولا تھا، میں نے تمہیں کبھی نہیں بتایا مگر مجھے یہ چوڑیاں بہت پسند ہیں، رنگ برنگی کھنکتی ہوئی۔ نائل نے کہہ کر اس کے ہاتھ پر چوما تھا۔ آنکھوں کے منچلے خوابوں کا کارواں ڈوبا سرور میں پا کے تیری پناہ، چھوٹی سی پیاس بھی باقی رہے نہیں، یوں پی لے خماریاں۔ ان 4 دنوں میں نے جان لیا ہے کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی نائل، میں اب آپ کو کبھی کہیں نہیں جانے دوں گی۔ زینیا کی آنکھوں سے چھلکتی محبت دیکھ کر نائل کا دل چاہا وہ سب کچھ اس محبت پر قربان کر دے۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ کتنی زیادتی کر رہا ہے وہ جانتا تھا، وہ جو آج ساری سچائی کھل کر بتانے والا تھا۔ زینیا کی محبت دیکھ کر اس کے قدم لڑکھڑانے لگے تھے، مگر اب وہ لڑکھڑانا نہیں چاہتا تھا۔ زینیا مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، نائل نے کہا، مگر زینیا نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ آج کچھ نہیں کہیں گے، آج آپ صرف میری بات سنیں گے۔ زینیا نے نائل کے کندھے سے لیپ ٹاپ کا بیگ اتار کر سائڈ پر رکھا، پھر نائل کے قریب آئی اور اس کا ہاتھ تھاما۔ آج کی یہ رات مجھے دے دیں، آج کی یہ رات کو میں یادگار بنانا چاہتی ہوں۔ آپ پہلے فریش ہو جائیں، میں جب تک آہل کو کھانا کھلا کر سلاتی ہوں۔ زینیا نے ڈنر میں پشاوری کڑھائی بنائی تھی جو نائل کو بہت پسند تھی، ساتھ زیرے والا رائتا اور لیموں نچوڑے کھیرے۔ اتنے دن بعد زینیا کے ہاتھ کا کھانا کھانے کا سوچ کر اسے بھوک کی شدت کا احساس ہوا۔ زینیا کی محبت پر نائل کو ڈھیروں پیار آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آج کوئی بات نہیں کروں گا، جیسے تم کہو۔ نائل سر تسلیم خم کر کے کمرے کی طرف گیا۔ کمرے میں گیا تو کمرہ صاف ستھرا تھا، ہر چیز اپنی جگہ ترتیب سے سیٹ تھی۔ نائل نے کبھی یہ کمرہ بکھرا ہوا نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا زینیا یہ جانتی ہے کہ اسے بکھری چیزوں سے بہت الجھن ہوتی ہے۔ نائل کے کپڑے بیڈ پر ہی پھیلے پڑے تھے۔ نائل فریش ہونے واش روم میں چلا گیا، پھر وہ نہا کر باہر نکلا تولیے سے بالوں کو خشک کرتے ہوئے۔ جب اس نے کمرہ دیکھا تو وہ رکا۔ کمرہ گلاب کی پنکھڑیوں سے سجا ہوا تھا۔ موم بتیاں جگمگ پگھل رہی تھیں،
اندھیرے میں ڈوبا صاف ستھرا کمرہ رومانوی ماحول بنا رہا تھا۔ ایک جگہ زینیا کھڑی موم بتی کو جلا کر رکھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ زینیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آپ کے لیے ہے۔ زینیا ایک موم بتی جلا کر بولی، پھر وہاں سے اٹھ کر نائل کے پاس آئی اور اس کے ہاتھوں سے تولیہ لیا۔ آج لگ رہا ہے جیسے یہ جگہ ہمیشہ سے کسی اندھیرے میں گھری تھی۔ روشنی آج ہوئی ہے یہاں پہلی بار۔ واقعی ایسا ہی ہے، کچھ اندھیرے تھے، اب وہاں روشنی آ گئی ہے۔ اصل میں تو یہ روشنی تمہارے اندر ہے زینیا، جو مجھے ہر چیز روشنی اگلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ جو روشنی آپ میری زندگی میں بن کر آئے ہیں نا نائل، یہ آس پاس کی روشنی اس کے سامنے پھیکی ہے۔ مگر تم جانتی ہو، میرے لیے یہ آس پاس کی روشنی معنی نہیں رکھتی۔ میرے لیے تمہاری موجودگی ہی سب کچھ ہے۔ جانتی ہوں، مگر آج میں اپنے لیے کرنا چاہتی ہوں۔ یہ رات آپ نے مجھے دی ہے، آج کی رات ان پھولوں اور موم بتیوں کے بغیر ادھوری ہے نائل۔ میں موم بتی کا قطرہ بن جانا چاہتی ہوں، جو آپ کی محبت کی آنچ میں پگھل جائے اور آپ کے جسم کی آغوش کے سانچے میں ڈھل جائے۔ آج میں مٹ جانا چاہتی ہوں۔ میں آج کی رات کو ایسے نہیں جانے دے سکتی۔ زینیا نے کہا تو نائل کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے پتا ہوتا کہ کچھ دن باہر رہنے کے بعد مجھے ایسا پروٹوکول ملے گا تو میں مہینے میں ایک بار تو ضرور ایسا کروں۔ آپ خود جانتے ہیں آپ میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ سچ بتائیں، خود کو مجھ سے جدا کر کے مزہ آیا آپ کو؟ دل کے زخموں کو ہرا کر کے مزہ آیا نہیں نا؟ میں آپ کی آنکھوں میں اس درد کا اظہار پہلے ہی دیکھ چکی ہوں۔ زینیا کہہ کر تولیہ ہاتھوں میں لیے بالکونی میں گئی۔ تال پر تولیہ ٹانگ کر اب وہ اندر آئی تھی۔ نائل اسے دیکھتا رہا۔ 4 دن پہلے والی زینیا اور آج والی زینیا میں واضح فرق تھا۔ اگلے لمحے وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کینڈل لائٹ ڈنر کر رہے تھے۔ آہل کھانا کھا کر سو چکا تھا۔ زینیا نے آج نائل کے ہاتھوں کے نوالے بنے کھائے تھے۔ شادی کے شروع کے دنوں میں نائل اسے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کھلاتا تھا، مگر پھر ذمہ داریاں بڑھیں تو وہ چھوٹے چھوٹے لمحے کہیں پیچھے ہی رہ گئے۔ آج زینیا اور نائل انہی پلوں کو جی رہے تھے۔ نائل ایک نوالا خود کھاتا، پھر دوسرا نوالا زینیا کو کھلاتا۔ نائل بھی وہ وقت یاد کر رہا تھا جب آہل کی ذمہ داری نہیں تھی، اوپل کا کوئی وجود نہیں تھا۔ پہلے سب کچھ کتنا پرفیکٹ تھا نا؟ پرفیکٹ تو اب بھی ہے، مگر بظاہر میں تھا کہاں تیرا یوں جیسے اب ہوا تیرا، جو ہوں سب ہوں تیرا، میں تھا کہاں تیرا یوں۔ یہ پل ابھی آزاد ہے اس وقت کی قید سے۔ میرے خدا سن بھی لے تو صدا، وقت سے کہہ دے تو یہ تھم کے ڈھلے ذرا، نہ کوئی آرزو نہ کوئی خواب ہو، جی لے پوری طرح اپنے جذبات کو، وقت سے چھین لے اپنی آزادیاں، نہ شکایت کوئی آج کے بعد ہو۔ ڈنر کے بعد انہوں نے چائے پی اور ساتھ گزارے کچھ لمحے یاد کیے۔ زینیا اسے وہ خاموش لمحے بتا رہی تھی جبکہ نائل زینیا کو دیکھ کر اتنا خوش تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ زینیا یاد دلا رہی تھی اور نائل کو سب یاد آ رہا تھا، شاید وہ یہ باتیں کبھی بھولا ہی نہیں تھا۔ میرے کاندھے پر سر کو جھکانا تیرا، میرے سینے پر خود کو چھپانا تیرا، آ کے میری پناہوں میں شام و سحر، کانچ کی طرح وہ ٹوٹ جانا تیرا، آج بھی جب وہ منظر نظر آتے ہیں دل کی ویرانیوں کو مٹا جاتے ہیں۔ اب وہ دونوں کمرے میں تھے۔ نائل نے اپنے بازو پلنگ پر پھیلا کر رکھے تھے، زینیا اس کے بازو پر سر رکھے اسے باتیں کر رہی تھی، پرانی باتیں، پرانے قصے۔ نائل اسے بس خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ زینیا کے چہرے پر آئی چمک سے اپنی آنکھیں خیر کر رہا تھا۔ میں زندگی جینے لگا، تو جو ملا اے ہم نوا، مجھ کو ملی ہے روشنی، تارا تھا میں ڈوبا ہوا، جیسا ملا ہوں میں خود سے ہی پا کے تجھے، تو ہے تو میں ہوں میں اتنا بتا دوں تجھے، میں کچھ نہیں تیرے بن نہیں کوئی میرا۔ اور نائل کے لیے آج کی رات ان راتوں میں سے تھی جس کو وہ شاید کبھی بھول نہیں پائے گا۔ 4 دن کی جدائی کے بعد اتنی خوبصورت یاد آخر کون بھول پائے گا؟ دیوانی یہ گھڑی یوں ہی رہی تھمے، تو جائے نہ کہیں میں بھی رہوں یہیں۔ کھانا بناتے ہوئے شیردل اور اوپل نے بہت بے تکلفی سے ہلکی پھلکی باتیں کی۔ اوپل کتنے دنوں بعد آج کھل کر ہنسی تھی۔
ساری زندگی تنہا گزارنے کے بعد ایک نائل کو اس نے زبردستی اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، مگر وہ ابھی تک ساتھ ہو کر بھی ساتھ نہ تھا۔ مگر شیر دل تھا جس کا اوپر سے کوئی تعلق ہی نہ تھا، پھر بھی وہ تھا۔ نائل کی موجودگی میں بھی اوپر کو تنہائی کا احساس ہوتا تھا۔ مگر آج رات بستر پر سوتے ہوئے بھی اوپل شیر دل کے ساتھ گزارے اس وقت کو سوچ رہی تھی۔ اس کی باتیں یاد آتی تو اوپل مسکرا دیتی۔ جانے اوپل کو آج کیسا عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ آج شیر دل کے انداز میں کچھ خاص تھا جو اوپل کو اچھا لگ رہا تھا۔ نائل کو وہ چائے کا کپ تھماتی تھی تو وہ موبائل میں مصروف ہوتا اور اسی انداز میں نائل اسے صوفے پر بیٹھے کپ لے لیتا تھا۔ دیکھنا تک گوارا نہ کرتا تھا، مگر شیر دل اپنی پوری توجہ اس پر رکھے چائے اس کے ہاتھ سے لینے کے لیے اٹھا تھا، پھر مسکرا کر اوپل کو دیکھتے ہوئے صوفے پر بیٹھا تھا۔ نائل نے تو کبھی اس کی چائے کی تعریف بھی نہ کی تھی، مگر شیر دل نے کی تھی۔ کھانا آج دونوں نے ساتھ پکایا تھا۔ نائل کو تو احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کس قدر محبت سے اس کے لیے کھانا بنایا کرتی تھی، مگر وہ تھوڑا کھا کر ہی بس کر جاتا تھا۔ اوپل اپنی محبت کے لیے کچھ بھی کرتی، نائل اسے کسی گنتی میں نہیں لاتا تھا۔ اوپل کو آخر نائل سے چاہیے ہی کیا تھا؟ محبت؟ نہیں، شاید اسے نائل کی توجہ چاہیے تھی جو نائل نے کبھی دی ہی نہ تھی، مگر شیر دل نے آج اسے احساس دلایا تھا کہ اسے کس قدر توجہ کی ضرورت تھی۔ تم نے کبھی بچپن کی بات نہیں کی اوپل، تمہیں بچپن یاد نہیں آتا؟ بہت یاد آتا ہے شیر دل، میں چاہتی تھی کہ میں کبھی بڑی ہی نہ ہوتی۔ تمہیں پتا ہے جب میں چھوٹی تھی تو میں اور بابا چھت پر تارے دیکھا کرتے تھے، اور اورنج تارے میرے فیورٹ تھے۔ تم نے اورنج تارے دیکھے ہیں؟ اوپل نے چمک کر پوچھا تھا۔ نہیں، شیر دل نے ناسمجھی سے بولا تھا۔ تم نے واقعی نہیں دیکھے؟ اوپل حیران ہوئی۔ میرے ساتھ چلو، کھانا بناتے ہوئے وہ یہ باتیں کر رہی تھی۔ تبھی وہیں اوپل نے شیر دل کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر بالکنی میں لے آئی اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتانے لگی، وہ ہیں اورنج ستارے۔ کالے آسمان پر سینکڑوں الگ الگ ستارے ٹمٹما رہے تھے، اور ان میں یہ بھی 3 ستارے تھے جو سب سے الگ ایک لکیر ایک ساتھ سیریز میں جڑے نظر آ رہے تھے، جسے دیکھ کر شیر دل حیران ہوا۔ ارے یہ ستارے تو واقعی بہت خوبصورت ہیں، یہ کبھی میں نے نوٹ نہیں کیے۔ ہاں، اکثر لوگ نوٹ نہیں کرتے، مگر مجھے ستارے بہت پسند ہیں۔ تمہیں پتا ہے میں بابا کے ساتھ یہ تارے دیکھا کرتی تھی، وہ مجھے بتاتے تھے کہ ان ستاروں کو آپس میں ملانے سے ایک تصویر بنتی ہے اور وہ ایک دیوتا بنتا ہے، یونانی دیوتا اورین۔ یہ 3 ستارے اسی کا کمر بند ہیں، جیسے بیلٹ، تبھی ان 3 ستاروں کو اورین بیلٹ کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ جب زمین پر رہتے تھے، زمانہ جاہلیت کا تھا، تب یونان ایسی قوم تھی جس نے علم کے ذریعے بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ ان میں سے ایک یہ کانسیپٹ بھی عام ہوا کہ اس دنیا کے نظام کے چلانے کے لیے کچھ دیوتا ہوتے ہیں جو آسمان پر بیٹھے ہیں۔ وہ زمین پر اترتے ہیں اور اپنی اپنی ذمہ داری پوری کر کر چلے جاتے ہیں۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک یہ دیوتا آتے رہیں گے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ دیوتا ان سیاروں پر رہتے ہیں، اسی لیے ان کے خداؤں کے نام آج یہ سیارے ہیں جو ہمارے نظام شمسی کا حصہ ہیں۔ ان کا مکھیہ دیوتا جوپیٹر یا زیسس تھا۔ تم دیکھو تو سیارے مشتری آج بھی سب سے بڑا سیارہ ہے، تبھی اس سیارے کو مکھیہ دیوتا کہا گیا۔ ان کے لیے سورج کا ٹائٹن یا ہیلیوس دیوتا تھا، جس کی ذمہ داری اس دنیا کو گرمی پہنچانا ہے۔ یونان کے لوگوں کے لیے چاند، مون یا سیلین ایک دیوی تھی۔ ان کے لیے نیپچون یا پوسیڈون ایک دیوتا تھا جس کی پانی پر حکومت ہوتی ہے۔ آج بھی یہ سیارہ نیلا ہی ہے، اسی وجہ سے اسے پانی کا دیوتا کہتے ہیں۔ اپولو ایک دیوتا ہوتا ہے جس کی حکومت شاعری، میوزک اور رقص فنون پر ہوا کرتی تھی۔ جنگ کا دیوتا مارس یا ایریس تھا، تبھی یہ لال ہے، لال جنگ کی نشانی ہے۔ پیار کی دیوی کیوپڈ یا ایروس تھی، جس کی دیوی وینس یا ایفروڈائٹ تھی۔
اسی طرح اور بہت سے دیوتا تھے ان کے۔ یہ 3 ستارے جس دیوتا کے ساتھ منسوب ہیں وہ دیوتا اوڈینس تھا، جس کو شکاروں کا دیوتا کہا جاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے شیردل، مجھے ان یونانی دیوتاؤں کو پڑھنے کا اتنا شوق تھا صرف ان ستاروں کی وجہ سے۔ ہر ایک ستارے پر ایک دیوتا رہا کرتا تھا۔ انہی کو دیکھنے کے لیے لوگوں نے فلکیات پڑھنا شروع کی۔ انہی کانسیپٹ کو پڑھنے کے لیے یونانی فلکیات کو اہمیت دینے لگے، اور پھر ارسطو، سقراط، بقراط، افلاطون جیسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے اپنے دور میں علم کی روشنی پھیلائی۔ اوپل کتنے سالوں بعد یوں کھل کر شیردل سے باتیں کر رہی تھی جیسے شیردل اس کے بچپن کا دوست ہو۔ جیسے نادیہ تھی، وہ نادیہ سے ایسی ہی تو باتیں کرتی تھی۔ یہ تو چاند ایک لکیر سا ہے آسمان پر، یوں ہی آنکھ میں تیری رہے چمکتا رات بھر۔ اے بالو، ذرا سا تم سے الجھا ہے یہ فنا نہ ہو، امید کے ستارے ڈوب کے۔ کچھ اس طرح، اے رات تھم ذرا، کچھ اس طرح۔ ماشاءاللہ، تم تو خاصی ہوشیار ہو یار، مجھے تو آج خود ان پڑھ جاہل محسوس ہو رہا ہے۔ شیردل کے انداز پر اوپل مسکرا ہی تھی۔ ہائے، باتوں میں شیردل کھانا جل جائے گا۔ اوپل کو یاد آیا تو وہ اندر بھاگی، جبکہ شیردل بھی مسکرا کر اندر آیا تھا۔ آج شیردل اکیلا تھا، آج اوپل بھی اکیلی تھی، تو دونوں نے ایک دوسرے کی کمپنی کو خوب انجوائے کیا تھا۔ اس کا احساس اوپل کو اب ہو رہا تھا۔ اتنے دنوں سے جو انتقام کی پٹی اوپل کی آنکھوں پر لگی تھی وہ ہٹی تو اسے اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ نائل تو اسے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ وہ آج کی رات بس اچھے اچھے لمحے یاد کرنا چاہتی تھی۔ جیسے کھانے کے بعد وہ آئس کریم کھانے بھی گئے تھے۔ شیردل نے ہی سردی میں آئس کریم کھانے کا پلان بنایا تھا، اور اوپل یہ ایڈونچر کر کے بہت خوش بھی ہوئی تھی۔ ایسے ایڈونچرز نائل کے ساتھ وہ کہاں کر سکتی تھی؟ اوپل نے نائل کے ساتھ ہانی مون پر ایک لمحہ اس طرح سے انجوائے نہ کیا تھا جس طرح یہ کچھ گھنٹے شیردل کے ساتھ اس نے انجوائے کیے تھے۔ اوپل جو کشمیر سے مایوس ہو کر آئی تھی کافی رنجیدہ سی تھی۔ شیردل کی صحبت میں اسے اس چیز کا احساس ہی نہ ہوا۔ وہ بہت دیر تک اس کے بارے میں سوچتے ہوئے سو گئی۔ محبت کی ترسی وہ لڑکی تھوڑی سی اپنائیت پا کر خوش ہو گئی تھی۔